نظام طوسی کا دور ہے، سلجوقی حکومت قائم ہے۔ ملک طوسی نے اپنے دور میں بڑے بڑے مدارس کو قائم کر کے رکھا تھا اور ان کا خرچہ مکمل طور پر حکومت دیا کرتی تھی۔ ملک طوسی سے اس کے وزیروں نے، قریبی حضرات نے کہا کہ تم جو مدارس میں اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہو، یہ فضول ہے۔ تم نے دیکھا ہے کہ جیسا آؤٹ پٹ یعنی جیسا رزلٹ ہونا چاہیے ویسا ان مدارس سے خاطر خواہ جواب نہیں مل رہا ہے، لہٰذا انہیں بند کر دیا جائے۔ نظام طوسی نے جب یہ بات سنی تو کہا کہ ٹھیک ہے، مگر اس سے پہلے میں مدرسے کا جائزہ لینا چاہتا ہوں کہ اگر واقعی بند کرنے کی ضرورت لگی تو بند کر دیں گے، ورنہ دیکھتے ہیں۔ نظام طوسی نے اپنا بھیس بدلا۔ بھیس بدلنے کے بعد اپنے ایک وزیر کو ساتھ میں لیا، جس کا اس بات پر شدید اعتراض تھا کہ مدارس کو بند ہونا چاہیے، حکومت کا بیجا پیسہ اس میں لگ رہا ہے۔ اور ایک افراد دو تین افراد نکلے بھیس بدل کر بغداد میں جامعہ نظامیہ جو ملک طوسی چلاتا تھے، جس مدرسے کے فارغ بڑے پیر دستگیر حضور غوث پاک ہے، اسی مدرسے میں پہنچنے کے بعد نظام طوسی نے بچوں کا جائزہ لیا۔ دیکھا مدرسے کے باہر شام کا وقت ہے، بلکہ رات کا وقت ہو چکا ہے۔ پورا دن ان کا جائزہ لے کر رات میں بچے کیا کر رہے ہیں تو کچھ بچوں کو کھیلتا پایا اور کچھ بچوں کو پڑھتا ہوا پایا۔ ایک بچہ پڑھ رہا تھا، اس کے پاس نظام طوسی اور اس کے ساتھ والے پہنچے۔ پہنچنے کے بعد اس سے سوال سلام کیا، اس نے جواب دیا۔ جواب کے بعد میں نظام ملک طوسی نے پوچھا کہ تم پڑھ رہے ہو، پڑھ کر کیا حاصل کرنا چاہتے ہو، اور یہ تعلیم، دینی تعلیم تم کیوں حاصل کر رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ میرے والد بغداد کے قاضی القضات ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے والد کے بعد میں اس منصب پر میں فائز ہو جاؤں، منصب قضات کو میں سنبھالوں، اسی لیے میں پڑھ رہا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، آگے بڑھے۔ ایک اور بچے کو پڑھتا ہوا پایا، اس سے پوچھا کہ تم کیوں پڑھنا چاہتے ہو اور کیا پڑھ رہے ہو؟
اس نے کہا کہ میں افتاء کی کتابوں کا مطالعہ کر رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ اس نے جواب دیا میرے والد مفتی اعظم عراق ہے اور میں اس لیے پڑھنا چاہتا ہوں کہ ان کے بعد ان کے منصب پر میں فائز ہو جاؤں، میں مفتی اعظم عراق بنوں، بس اس لیے پڑھ رہا ہوں۔ اس واقعے کے بعد میں اپنی اصل بات پر آؤں گا۔ جواب ملا، وہاں سے ہٹے، دور ایک جھاڑ کے نیچے چھوٹا دیا جلاتے ہوئے ایک نوجوان بیٹھا تھا، وہ بھی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا۔ اس کے پاس گئے، سلام کیا، اس نوجوان نے جواب دیا اور پھر پڑھنے لگ گیا۔ کہا ہمارے سوال کا جواب، ہم کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ نوجوان نے کہا میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے باتیں کروں، آپ لوگ جائیے، مجھے پڑھنے دیجیے۔ نظام ملک طوسی نے پوچھا کہ بس تھوڑی دیر گفتگو کرنی ہے، اگر آپ وقت دو تو اچھا ہوگا۔ اس بچے نے نیچے پڑھتے ہوئے کہا فوراً پوچھ لو، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ نظام ملک طوسی نے پوچھا اس بچے سے، اس نوجوان سے کہ شہزادے بیٹا پڑھنا کیوں چاہتے ہو؟ کیا کرو گے یہ علم حاصل کر کے، اور کیا پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا میں دینی کتابیں پڑھ رہا ہوں۔ پوچھا کہ اس کو پڑھ کر کرو گے کیا بننا چاہتے ہو؟ اس نے دیکھا نظام ملک طوسی کی طرف اور مسکراتے ہوئے کہا بننا کیا چاہتے ہیں یہ تو نہیں پتا، مگر میں ان کتابوں کو، اس دین کا علم اس لیے حاصل کر رہا ہوں کہ مجھے پتہ چلے کہ اللہ کو راضی کیسے کیا جاتا ہے، بس رضائے الہی کیسے حاصل ہو سکتی ہے۔ میں ان کتابوں سے وہی پر سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اس لیے میں دین کا علم حاصل کر رہا ہوں، اس لیے عالم بن رہا ہوں۔ آپ کا وقت ہو گیا، آپ چلے جائیں۔ اس نے جواب دیا اب ملک طوسی کی کسی چوتھے بچے کی طرف نہیں گیا، پلٹ گیا۔ پلٹنے کے بعد میں ساتھ والوں نے، وزیر نے اور چند احباب جو ساتھ میں تھے، انہوں نے کہا کہ بادشاہ کچھ اور بچوں کا بھی جائزہ لے۔ نظام ملک طوسی نے جواب دیا کہ اب مجھے اور بچوں کا جائزہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں جو ڈھونڈنا چاہتا تھا وہ مجھے مل گیا۔ کہا کہ بادشاہ اب تمہارا فیصلہ کیا ہے؟ نظام ملک طوسی نے کہا کہ میں جب تک رہوں گا ان مدرسوں کو میں تعاون کرتا رہوں گا اور حکومت سے یہ مدرسے چلتے رہیں گے۔ کہا وجہ کیا ہے؟ کہا پہلے بچے نے دنیا کی خاطر مفتی بننا یا عالم بننا جو پسند کیا، دوسرے نے بھی کیا۔ ہو سکتا ہے کہ مدرسے کے سارے بچے یہی سوچ رکھتے ہوں کہ میں بڑا بنوں گا، یا تو بہت بڑا مفتی بنوں گا، یا کسی مسجد کا امام بنوں گا، یا بڑا عالم بنوں گا، لوگ میرے پیچھے ہوں گے، یہ سوچ سب رکھتے ہوں۔ مگر ایک بچہ ایسا ملا جس نے یہ سوچ رکھی تھی کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے اور مجھے جاننا ہے کہ اللہ کے غضب سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اس کی رضا کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ نظام ملک طوسی نے کہا کہ جب تک بھی مدرسوں میں اس سوچ کا ایک بھی بچہ زندہ رہے گا تب تک میں اپنے مدرسے کو بند نہیں کروں گا۔ جب تک ایسے بچے مدرسے میں آتے رہیں گے۔ اور پھر زمانے نے دیکھا وہ بچہ کوئی اور نہیں تھا
بلکہ ساری دنیا اس بچے کو حجت الاسلام امام غزالی کے نام سے یاد کرتی ہے، امام غزالی کے نام سے، جس بچے نے یہ جواب دیا تھا کہ مجھے اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ اللہ کو راضی کیسے کیا جاتا ہے میں سیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے سیکھنے آیا ہوں اور اس لیے عالم بن رہا ہوں۔ تو مدرسے ہمیں کیا دیتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے۔ آپ کے علاقے میں، آپ کے اس دیار میں بھی، یہاں پہ بھی ایک مدرسہ چلتا ہے جامعہ تاج الشریعہ کے نام سے، ہے نا۔ تو میں کہوں گا کہ اس مدرسے میں آنے والے بہت سے طلبہ ہوں گے، میں چاہتا ہوں کہ سب طلبہ امام غزالی کی ہی سوچ لے کر نکلے، مگر میں یہ کہوں گا کہ اگر اس مدرسے سے کوئی ایک بھی بچہ، سارے نہیں، صرف ایک بچہ یہ سوچ لے کر نکلتا ہے اور یہ سوچ لے کر پڑھنے کے لیے آتا ہے، اور آپ اس لیے تعاون دے کر رہے ہو کہ ایک بچہ اس سوچ کا نکل جائے جو صرف یہ سوچ رکھتا ہو کہ اللہ اس کے رسول کی رضا کیسے حاصل کی جا سکتی ہے اور اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے، بس اس لیے وہ عالم بن رہا ہے، حافظ بن رہا ہے، بس آخرت کو سنوارنے کے لیے، رضا الہی کے لیے۔ تو آپ سمجھیں کہ آپ نے جو مدرسے کے پیچھے تعاون کیا ہے وہ تعاون کامیاب ہے، جو پیسہ لگایا ہے، اور پیسہ لگاؤ بھی اسی نیت سے کہ ایک بچہ اگر ایسا نکل گیا جو یہ فکر لے کر نکلے تو ہماری آخرت کامیاب ہے۔ ایک بچہ، میں یہ نہیں کہتا کہ 50 70 100 بچوں کے تعلق سے آپ یہ سوچو، نہ، ایک بچے کے تعلق سے کہ اگر ہماری آخرت سنوارنی ہے تو اگر اس فکر کا ایک بھی بچہ اس مدرسے سے فارغ ہو گیا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ ہماری آخرت سنور گئی۔ اسی لیے اس مدرسے کا بہترین انداز میں تعاون فرمائے جتنا ہو سکے، اللہ نے جتنا نوازا ہے، کیونکہ آپ جو پیسہ خرچ کرتے ہو دنیا میں وہ پیسہ ختم ہو جاتا ہے، آپ کا اصل بیلنس یہی ہے کہ آپ نے دین کی خاطر جو پیسہ خرچ کیا، یہی پیسہ آپ کا باقی رکھا جائے گا اور اسی کا اجر آپ کو ملے گا، جو دین کی خاطر، اللہ اس کے رسول کی رضا کی خاطر آپ نے خرچ کیا۔ تو لہٰذا مدرسوں کا تعاون فرمائے، اپنے علاقوں میں جہاں بھی آپ کے اہل سنت کے مدارس جو مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت کر رہے ہیں، ایسے مدرسوں کی پیچھے بھرپور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ان مدارس کی امداد ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہی سوچ رکھے کہ دنیا میں کوئی نام ہو نہ ہو، اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں ہمارا نام درج ہو جائے، اس سوچ سے کہ 5,000 50,000 یا 5 لاکھ روپے دے کر اگر ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے نام کا ایک تختی لگا دی جائے تاکہ لوگ آ کر دیکھیں کہ ہم نے بڑا تعاون کیا ہے، تو یہ دنیا میں جو آپ نے سوچا تھا وہ آپ کو مل گیا، لوگوں نے دیکھ لیا، آپ کا اجر ختم۔ سوچ یہ ہو کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین جزا عطا فرمائے۔ اس سوچ سے دین کے معاملات میں پیسہ خرچ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، مسلک اعلیٰ حضرت میں استقامت عطا فرمائے، اور اسی سچے مسلک میں سنیوں کے مذہب میں ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔